الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں رجب المرجب کے چاند کا نہایت ہی مجرب اور بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کی برکت سے، اس کے عمل سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کی قسمت بدل دیں گے، آپ کی ہر بڑی سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ رجب کا مہینہ بہت ہی بڑی فضیلتوں والا، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب درختوں پر پھول کھلتے ہیں، یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، مومنوں کے دلوں پر بہار آ جاتی ہے۔ اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے، نوافل پڑھنے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان کی رات، نمبر 3 جمعرات کی رات، نمبر 4 عیدوں کی رات، نمبر 5 جمعۃ المبارک کی رات۔ اگر ان راتوں میں اللہ رب العالمین سے جو مانگیں گے وہ ضرور قبول ہو جائے گا۔ رجب المرجب کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے، بنیت ثواب اور خلوص کے ساتھ رکھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ اس روزے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک شب اور دن ایسا ہے جو اس شب کو عبادت کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے 100 برس کے روزے رکھے اور 100 برس کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور وہ دن ہے شب معراج کا دن۔ وہ شب معراج کا دن ہے جب اتنی فضیلت دن اور رات میں بندے پر نازل ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس شب کو اور اس دن کو مت گوانا۔ اس دن اور رات کو خوب عبادت کرنا، رات میں نوافل پڑھنا، کلام پاک کی تلاوت کرنا اور درود پاک کی کثرت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، تو اللہ رب العالمین آپ کو 100 برس کے دن اور رات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا جیسا کہ اس نے سال کے روزے رکھے، جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے اس کے لیے آسمان میں منادی کرائی جائے گی کہ تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جب کسان فصل اگانے کی خواہش کرتا ہے تو پہلے وہ زمین کو سیٹ کرتا اور بیج بوتا ہے، پھر اس کو پانی اور کھادیں دیتا ہے۔ اگر وہ زمین کو اچھی طرح تیار کرتا ہے، خوب کھادیں پانی دیتا ہے تو اس کا فصل بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تینوں مہینے ہمارے لیے کسان کی اس فصل کی طرح ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہم خوب عبادات کریں گے، نوافل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو زمین کو سیٹ کرنے اور بیج بونے کی طرح ہوگا، اور اگر ہم شعبان میں اسی طرح عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو کھاد پانی دینے کے برابر ہوگا، اور ہم پھر رمضان کا بابرکت مہینہ آئے گا تو ہم پھل حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم رجب میں عبادات کا بیج نہیں بوئیں گے، شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کریں گے تو رمضان میں ہم کیوں کر پھل کاٹیں گے؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ جب رجب کا چاند دیکھیں یا چاند کی بشارت ملے تو وضو کر لینا ہے اور ان کلمات کی ایک تسبیح اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ کلمات ہیں: سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ چاند کے نکلنے کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو نیکیوں کے انبار لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہو تو اس کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر ان کلمات کو روزانہ کا وظیفہ بنا لیں، روزانہ ان کلمات کو 100 مرتبہ ورد کر لیا کریں تو اس سارے مہینے میں آپ کی جو خواہشات ہوں گی ساری پوری ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی آپ کی خواہش نہیں رہے گی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔